23 اگست 2021 بروز پیر۔ مبارک ٹی وی نیوز کی جانب سے میں ہوں ثنا ندیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئیں سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ اب چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ خدام الاحمدیہ کا اجتماع 2 روز تک جاری رہا۔ پاکستان اور بھارت کا ایک دوسرے کے اہلکاروں کو 28 ماہ بعد ویزوں کا اجراء۔ طالبان کو تسلیم کیا، نہ ہی ان سے مذاکرات کر رہے ہیں یورپی یونین۔ افغان خواتین کو پردے پر طالبان کے لیکچر کی ضرورت نہیں، ملالہ یوسفزئی۔ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری کا ذمہ دار امریکہ ہے: طالبان۔ بلوچستان: دہشت گردوں کا سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر فائرنگ، کیپٹن شہید۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جماعت احمدیہ جرمنی میں خدام الاحمدیہ کا اجتماع 2 روز تک جاری رہا۔ پورے جرمنی سے نوجوانوں نے شرکت کی۔ اسپورٹس کے ساتھ ساتھ تعلیمی مقابلہ جات بھی جاری رہے۔ فٹ بال کی ٹیم نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بلوچستان میں تخریب کاروں کی جانب سے سیکورٹی فورسز کے حملے میں پاک آرمی کے کیپٹن کاشف شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق بلوچستان پنجگور کی تحصیل کے کارروائی کے دوران کیپٹن کاشف شہید ہو گئے۔ بارودی سرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق اسی میں 2 فوجی جوان شہید بھی ہوئے تھے۔ افغانستان کے کابل ایئرپورٹ پر فائرنگ کے تازہ واقعات میں 7 افراد مارے گئے۔ کابل ایئرپورٹ پر حملہ اور افراتفری سے فائرنگ کے بعد 7 افراد مارے گئے تھے۔ برطانوی آرمی کی جانب سے عوام کی تصدیق کر دی گئی۔ برطانیہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کابل میں ایئرپورٹ کے باہر موجود میں 7 افراد کی کشیدگی موت ہوئی۔ کابل کے قبضے کے بعد موجود متعدد افراد افغانستان چھوڑنے کے لیے بے تاب دکھائی دیتے ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق اس وقت وہاں کی صورتحال کافی پیچیدہ ہے، لیکن ہم اس پر قابو پانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے باہر افراتفری کے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں اور غیر شہری افغانستان سے انخلاء کی کوششوں میں مصروف دیکھ رہے ہیں۔ حامد کرزئی ایئرپورٹ 4500 امریکی فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں اور خود 19 فوجی ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ طالبان کی جانب سے افغان شہریوں کو ایئرپورٹ میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے جن کے پاس اپنی دستاویزات موجود ہیں، اور دوسری طرف طالبان کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ اپنی تمام طاقت اور سہولیات کے باوجود ایئرپورٹ کو تیار کرنے میں ناکام رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک ایئرپورٹ کو نہیں سنبھال سکتا تو پورے افغانستان کو کیسے سنبھال کر رکھ رہا ہے۔ ملک میں ہر طرف امن اور سکون ہے، لیکن صرف کابل ایئرپورٹ پر ہی افراتفری ہے اور صورتحال نہایت ہی مشکل ہے، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ محفوظ بنایا جا سکے۔ برطانوی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ 31 اگست کو امریکی ڈیڈ لائن دنیا کا کوئی بھی ملک کار گیم کو نکالنے کے قابل نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکیوں ہیڈ لائن تک وہیں رہنا ہوگا اور اسی صورت میں ان کا ہمارے مکمل تعاون حاصل کرنا ہوگا۔ افغانستان کے دارالحکومت ایئرپورٹ کے باہر طالبان نے اکٹھے ہو کر رہنے سے روک دیا گیا ہے۔ قطاریں بنانے کے لیے ضمانت دے دی ہے۔
ایئرپورٹ کے باہر کبھی بھی قطاریں دیکھی گئی ہیں۔ طالبان نے ہجوم کو گیٹ کے سامنے کھڑا ہونے سے روکا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ کے باہر تشدد میں افراتفری کے مناسب اثرات نظر نہیں آتے، تاہم لوگ لمبی لمبی قطاروں میں ہوائی اڈے کے اندر داخل ہونے کے لیے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ اتوار سے لے کر آخر تک اہل ایئرپورٹ پر کم از کم 12 اموات ہو چکی ہیں۔ بعض افراد کو گولیاں لگیں جبکہ کچھ دیگر مسائل کی وجہ سے کچلے گئے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہزاروں افراد سخت گرمی میں ایئرپورٹ پر جمع ہوئے تاکہ افغانستان کے باہر جا سکیں۔ لوگوں کے جمع ہونے پر امریکہ اور دیگر ملکوں کے ہزاروں افراد پر مشتمل سفارتی عملے کو کابل سے نکال دیا گیا ہے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اسرائیلی آرمی نے غزہ سے ملحقہ سرحدوں پر جمعہ کے بعد کی غزہ شہر میں کارروائی کی ہے۔ گزشتہ روز غزہ کی پٹی پر فلسطینیوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ اسرائیلی فورسز کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جس پر اسرائیلی آرڈر فورسز نے مظاہرین کو نشانہ کرنے کے لیے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 42 زخمی ہو گئے، جس میں سے ایک 13 سال کا بچے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیل نے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر بھی بمباری کی ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ افغانستان میں خواتین پردے کا فیصلہ خود کر سکتی ہیں اور ہم نے اس معاملے میں طالبان کے کسی لیکچر کی ضرورت نہیں لے رکھی۔ دوستو، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اس لڑکی یا عورت نے کبھی بھی کوئی بھی بیان، کبھی کشمیری عوام بیان خواتین کے بارے میں نہیں دیا۔ یہ بھی کبھی سمجھ نہیں آیا کہ کشمیر اور افغانستان، پاکستان، فلسطین، روہینیا میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں معصوم بچیوں اور خواتین نے اس سے زیادہ بڑھ کر قربانیاں دیں۔ ان سب بہادر خواتین کو چھوڑ کر عالمی اور روگزی برادری کو صرف ہی نہیں نوبل انعام کے لیے افسوس نہیں ہوتا بلکہ رونا آتا ہے۔ بہرحال، یہ انٹرویو میں ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ افغان معاشرے پہلے سے ہی اسلام سے ہیں اور وہ اس سے پہلے کوئی بھی غیر اسلامی نظام رائج نہیں کریں گے۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا تھا کہ انہیں حالات سے گزر چکی ہوں جس سے افغان کی خواتین گزر رہی ہیں، ان میں بھی انہوں نے شریعت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے لڑکیوں کے اسکول بند کر لیے اور لوگوں کو بازاروں میں کوڑے لگانے شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سوال کے جواب میں اسکول میچوں کو بھی بند کیا۔ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر مار دیا گیا۔ میں اس وقت 11 سال کی تھی اور میں اپنے مستقبل کا خواب دیکھ رہی تھی، مگر ہم سے آگے بڑھنے کا حق چھین لیا گیا اور سوات کے لوگوں کو علاقہ بدلا گیا۔ ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ میں افغان خواتین کے حقوق کے لیے پریشان ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ دوبارہ وہ سب کام شروع کر دیں جو انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت میں کیے تھے۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، تو میں حیران ہوں، اس سے اتنی غلطیاں کریں گے تو وہ خواتین کو شریعت کے مطابق حقوق دیں گے، لہٰذا انہیں اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو خواتین کو بھی اجازت دینی ہوگی اور کن خواتین کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس معاملے میں خواتین کو بھی ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چند مرد ہی اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ خواتین کو کون سے حقوق دینے ہیں اور کون سے نہیں۔ ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے پہلے دور کی حکومت میں خواتین اور روزگار اور لڑکیوں کی تعلیم سے روک دیا گیا تھا اور خواتین کو سرعام سزائیں سنائی جاتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنی تعلیم اور روزگار کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں، وہ چاہے کسی بھی صورت میں کریں۔ یہ ہم نے اسلام میں حصہ لیا ہے۔
ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا افغان امن عمل میں اہم کردار رہا ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ خود کو تلاش میں سفر کرنا شروع کر دے، عوام کے لیے ووٹ ڈالیں اور جو کوئی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بندوبست کرے اور لڑکیوں کو آگے بڑھنے میں مدد کرے۔ اسی سے ہی جمہوریت کو فروغ ملے گا۔ یورپی یونین نے کہا کہ طالبان کو تسلیم نہیں کیا، نہ ہی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ جو بھی یونین کی جانب سے یہ بیان طالبان کے طور پر سامنے آیا ہے، یورپی یونین کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے زیادہ سامنے آنے والے الفاظ کا موازنہ طالبان کے حملے کے دوران یورپی یونین نے اس سال کے دوران افغانستان میں انسانی امداد کی مدد سے صرف $1 ملین کی رقم کی منتقلی کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی پاسداری، اقلیتوں کے ساتھ ساتھ حسن سلوک اور خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی حفاظت کے ساتھ منسوب کی گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جانب سے 28 ماہ بعد ایک دوسرے کے سفارتی اہلکاروں کو اسائنمنٹ جاری کیے گئے۔ پاکستان نے بھارت کے 3 اہلکاروں کے لیے ویزے جاری کر دیے۔ پاکستان کے ساتھ سفارتی اہلکاروں کو بھارت کی جانب سے اس حوالے سے نکلتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان آسان لفظوں کے لیے 15 جون تک آنے والی درخواستوں پر بھی جاری کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے سفارتی اہلکاروں کو مزید ویزے جاری کیے جائیں گے۔